الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیو، صحبت کی تاثیر سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک سادہ سی مثال ہے، آدمی اگر آگ کے پاس بیٹھے تو گرمی محسوس ہوتی ہے، برف کے سامنے بیٹھے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کوڑے کے ڈھیر پر جہاں غلاظت پھینکی جاتی ہیں، گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، اگر کوئی بندہ وہاں بیٹھ جائے تو بدبو محسوس ہوتی ہے، خوشبو کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے تو خوشبو محسوس ہوتی ہے، کسی گھر کے اندر کسی ماں کا انتقال ہو گیا ہو، کسی چھوٹے بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، وہاں چلا جائے تو آدمی غمگین نکلتا ہے، اور کسی مسخرے آدمی کے گھر میں جائے، وہاں سے واپس آئے تو مسکراتا ہوا نکلتا ہے۔ کہیں سرخ رنگ کا بلب روشن ہو، اس کے نیچے بیٹھ جائے تو سرخ نظر آتا ہے، سبز رنگ کا بلب روشن ہو، اس کے نیچے بیٹھ جائے تو سبز نظر آتا ہے۔ یہ ساری صحبت کے کرشمے ہیں کہ جو بندہ جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دہکتے ہوئے کوئلوں پر اگر بجھے ہوئے کوئلوں کو کوئی رکھے تو ان کو بھی روشن کر دیتے ہیں، تو جب کوئلے جو بے جان ہیں دوسرے کوئلوں کو روشن کر سکتے ہیں تو زندہ دل افراد، مردہ دل لوگوں کو، یہ سوئے ہوئے دل والوں کو کیوں بیدار نہیں کر سکتے؟ کہ ان کی صحبت کا کوئی اثر نہیں؟ ان ساری چیزوں کی صحبتوں کا اثر ہم مانتے ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، ضرورت ہے اس چیز کی کہ اللہ والوں کو تلاش کیا جائے، اللہ والوں کی محفلوں کو تلاش کیا جائے، ان کے پاس ٹوٹ کے بیٹھیں، ڈوب کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو ہمیں سمجھا دے۔ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب دامت برکاتہم نے جب حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنا شروع کیا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ مننے والی مسجد میں نماز کے لیے گیا۔ حضرت والا فجر کی نماز مننے والی مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ کا ہلکا بارش کا سا موسم تھا، حضرت کے ساتھ میں چلا، اور حضرت مجھے اپنی انگلی پکڑا کے چلا کرتے تھے، میری انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، اور کہتے تھے میاں تنویر احمد، ابھی تم پڑھنے کے لیے آئے ہو، پڑھ لو، محنت کر لو، رہی بات سلوک کی تو سلوک تو میں چٹکیوں میں حل کرا دوں گا۔ چنانچہ مننے والی مسجد میں ایک مرتبہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز پڑھی، جب فجر کی نماز ہو چکی، کچھ اجالا ہوا، حضرت باہر تشریف لائے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے۔ وہاں حضرت نے کسی طالب علم کو مقرر کر رکھا تھا، وہ وہاں نماز پڑھائے، اذان دے اور مسجد کی صفائی کیا کرے۔ تو جیسے حضرت مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ وہاں کتے یا بلی کا پخانہ پڑا ہوا ہے صحن میں۔ حضرت نے کہا لگتا یہ ہے کہ طالب علم آج دروازے کھڑکیاں بند کرنا بھول گیا، ہم نے اسے کہہ رکھا ہے کہ دھیان سے بند کر دیا کرے۔ کہا بلاؤ اس کو، کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بلائیے، اس کو بلایا گیا۔ کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے حضرت کی ارد گرد۔ حضرت نے کہا بھائی آج کیوں، کیا بات ہے، آج مسجد کے دروازے کھڑکیاں بند کرنی بھول گئے؟ اب خاموش۔ حضرت نے کہا، پھر فرمایا کہ بھائی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب، ان کے نام کے ساتھ میں ایک لفظ جو لگ رہا ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوں گے۔ تو کہا حضرت یہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ پھر کہا
کہ تم حضرت کی بات کا جواب دیتے ہو یا میں سختی کروں؟ حضرت نے فرمایا خیر چھوڑیے، اب آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، کسی چیز سے پھینک دیں اور ایک ڈول پانی بہا کے اس کو پاک کر دیں۔ اب خاموش، کوئی حرکت ہی نہیں، جیسے سنی نہیں کوئی بات۔ پھر دوبارہ کہا، پھر وہ خاموش۔ حضرت نے ایک نظر اس طرح سے مجمع پہ ڈالی اور وہ نظر حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب پہ جا کے ٹھہر گئی۔ بس فوراً انہوں نے اشارہ سمجھا اور آستین چڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے اس پاخانے کو اس طرح سے اٹھایا اور باہر جا کے پھینک دیا۔ حضرت غور سے دیکھتے رہے اس منظر کو اور چلے گئے، تنہا گھر پہ تشریف لے گئے خانقاہ میں۔ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب واپس آئے، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد ڈول لائے، جھاڑو لائے، اس کو صاف کیا، صحن کو پاک کیا۔ اتنے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہی طالب علم جو اس طرح سے کچھ گستاخ ثابت ہوا، لوگوں نے کہا کہ اس کی حالت بہت بگڑ رہی ہے، مسجد میں وہ گر گیا ہے۔ حضرت جب اس کے پاس پہنچے، جا کے دیکھا تو کہ بخار بہت تیز تھا، عجیب سی اس کی حالت تھی، بے ہوش سا پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ اس بچے کو معاف کر دیں، اس لیے کہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ کہا میں تو جب سے آیا ہوں مسلسل اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، جب سے میں یہاں آیا ہوں مسلسل اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اب آپ جائیے، کچھ دوائیں لے کر جاؤ اور اس بچے کو دوائیں دو۔ یہ دوائی لے کر گئے، لیکن اللہ کی شان کہ ہر لمحے ہر دن اس کی حالت غیر ہوتی گئی، طبیعت اس کی خراب ہی ہوتی رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں تنویر احمد، لو یہ پیسے، آپ اس کو اپنے وطن، اس کے وطن پہنچا کر آؤ۔ ان کا وطن تھا ٹاٹا نگر۔ چنانچہ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب دامت برکاتہم ان کو لے کر ٹاٹا نگر پہنچے۔ جیسے ان کے دروازے پہ پہنچے، ان کے کوئی بھائی یا کوئی بڑے رہے ہوں گے، دروازے کے باہر آئے اور کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں جلال آباد سے آیا ہوں آپ کے بھائی کو، بچے کو پہنچانے کے لیے۔ بس انہوں نے سلام کیا، اس بچے کو اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کرایہ کس نے دیا، اس کا کرایہ کس نے دیا، آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، واپس جائیں گے یا ٹھہریں گے، کیا نظام ہے، کچھ نہیں۔ یہ واپس تشریف لے آئے اور حضرت سے آ کے سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت نے بہت افسوس کیا اور فرمایا کہ کیا بتائیں کہ کسی کی قسمت، کسی کا آوا ہی خراب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے۔ کہا کہ یہ بے ادبی کا واقعہ ہم نے حضرت کی خدمت میں دیکھا اور اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بھائیو، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام بھی ہو اور دعائیں بھی کرتے رہیں کہ پیارے اللہ ہمارے کسی انگ سے، ہمارے کسی قول فعل سے، حرکات سکنات سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے آپ کی کسی ولی کی دل آزاری ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا حضرت کے ساتھ رہتے رہے، ایک وقت آیا کہ دونوں ملکوں کی قسمت کا فیصلہ ہوا اور دونوں ملک تقسیم ہو گئے۔ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب اپنے وطن تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلسل کئی دفعہ سفر ہوا۔ ایک سفر میں حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب لاہور تشریف لائے لطیف آباد حیدرآباد سے، اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے جلال آباد میں میری انگلی پکڑ کے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میاں تنویر احمد یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، محنت سے بھی پڑھ لو، رہی بات سلوک کی تو یہ تو چٹکیوں میں حل کرا دوں گا۔ تو کہا میں نے کہا تھا؟ تو کہا تو کیا میں نے کہا تھا؟ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا تھا۔ تو کہا میاں وہ تو بڑھاپے، وہ تو جوانی کی بات تھی، اب تو میرا بڑھاپا ہے۔ کہ دیکھو باتیں مت بناؤ، یہ باتیں مت بناؤ، اس چیز کو جوانی اور بڑھاپے سے کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ بڑھاپے میں آ کے تو اور زیادہ ترقی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، بہت ہی بے تکلفی، حضرت کو بڑی محبت تھی ان سے اور وہ بڑے قریب تھے حضرت سے۔ اللہ تیری شان۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا، اللہ اکبر کبیر، کہ حضرت نے جب اپنے وطن جانے کا واپس حیدرآباد کا ارادہ کیا تو ایک خط تحریر فرمایا رخصت کے لیے، جیسے کہ اکابرین کے یہاں اصول ہے۔ بعض مرتبہ تو جرت کر کے زبانی اجازت دے دیتے کہ حضرت اجازت چاہتے ہیں، وطن جانا ہے، اجازت دے دیجئے، دعائیں فرما دیجئے، اور بعض بہت ادب کا خیال کرتے ہوئے تحریر سے اجازت لیتے ہیں۔ ایک خط لکھا، اس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، اجازت نامہ لکھا
حضرت میں جانا چاہتا ہوں, دل تو نہیں چاہتا آپ کی جدائی کا. حضرت چونکہ ہومیوپیتھک کے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی ہیں, وہاں مریض انتظار کرتے ہوں گے, اس طرح کا مضمون لکھ کے خط پہنچایا. خط دے دیا اور جواب کا انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے بلایا اور کہا لو یہ خط اور مصافحہ کر لیتے ہیں. مصافحہ کیا, معانقہ کیا اور خط دے کے سلام وداع کر کے رخصت کر دیا. حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب اس خط کو لے کر اپنے کمرے میں آئے, اس خط کو دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ ہی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک میں ایک تغیر پیدا ہو گیا. کانپ گئے ایک دم, اور ایسا بین تغیر کہ جو بندہ دیکھ رہا تھا وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے. فوراً واپس تیزی کے ساتھ آئے, حضرت کے دروازے پہ دستک تھی جس کمرے میں حضرت آرام فرما تھے. حضرت نے پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت تنویر احمد. کہا ملاقات تو ہو چکی, رخصتی تو ہو چکی, اب کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت جو خط آپ نے دیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا تو میں اپنی گستاخی سمجھتا ہوں, لیکن حضرت یہ بات عرض کرنی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں, میں بالکل خالی ہوں حضرت, میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ بات کہی. کہا جاؤ میاں, اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے. خیر یہ روتے دھوتے واپس اپنے کمرے میں آئے. ساتھیوں نے پوچھا ذرا بتائیے تو صحیح کیا بات ہے, ہم نے آپ کو دیکھا آپ حضرت کے کمرے میں گئے, کوئی خط لائے, خط پڑھا, خط پڑھتے کے ساتھ ہی ہم ایک تغیر محسوس کر رہے ہیں, اور پھر آپ گئے اور پھر آئے, اور پھر یہ کیا بات ہے, ایک ہول سی آپ پہ تاری ہے. کہنے لگے کہ بھائی میں کیا بتاؤں, حضرت نے مجھے ایسے کیسے کام کا مکلف کر دیا ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں, اور حضرت نے مجھے اس سلسلے کی اجازت دی ہے. تو ساتھیوں نے کہا ماشاءاللہ, مبارک ہو مبارک ہو, خوشیاں منائی اور کہا کہ بھائی مٹھائی کھلائیے. حضرت نے کوئی رقم جیب میں سے نکالی اور ان کے حوالے کر دی. ان کا خاص کیفیت تھی. کہنے لگے میرا سامان آپ باہر نکالو, مجھے اپنے وطن جانا ہے, جلدی ہے. تو کہا حضرت اس وقت کوئی بھی سواری نہیں ملتی, دھوپ ہو رہی ہے, کوئی باہر رکشے والا بھی نہیں ملے گا. تو کہا کیا بات کرتے ہیں, رکشے والا نہیں ملے گا, میں ابھی باہر نکلوں گا, سامنے کوئی رکشے والا میرا انتظار کرتا ہوگا, میرا سامان تم باہر نکالو. تو میں نے سامان نکالا, سامنے ہی کوئی درخت کے نیچے آٹو رکشے والا ان کا انتظار کر رہا تھا. سامان اس میں رکھا گیا. رکشے والا نے پوچھا کہ تو کہاں جانا ہے, کہاں لے جاؤں آپ کو؟ تو کہا اسٹیشن پہ لے جاؤ, فلاں گاڑی میں بیٹھ کے مجھے لطیف آباد یا جہاں کبھی کہا وہاں جانا ہے. کہ حضرت وہ گاڑی تو اب سے آدھا گھنٹے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ کراسنگ پر کھڑی ہوئی تھی, وہ تو کب کی نکل چکی ہوگی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے لیے بغیر گاڑی چلی جائے, آپ میرا سامان رکھو اور چلو. رکشے میں بیٹھے اور چلے. تھوڑی دور کا سفر ہوا تھا, ایک پولیس والے نے روکا. تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, کہ حضرت یہ پریشان کر رہا ہے, پولیس والا ہے. تو حضرت نے ایک دھمکی دی, وہ بھی پیچھے ہٹ گیا, کہا کہ چلو. رکشے والے نے چلایا, دیکھا وہ گاڑی ابھی وہیں کراسنگ پہ کھڑی ہوئی تھی, اور جیسے حضرت پلیٹ فارم پہ داخل ہوئے تو وہ گاڑی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے لگی. رکشے والے نے بھی یہ منظر دیکھا. کہا کیا بات ہے, یہ عجیب کوئی بندہ ہے. پولیس والے کو دھمکی دی تو وہ پیچھے ہٹ گیا, حالانکہ وہ بے شرم کہاں پیچھے ہٹتے ہیں, اور کہہ رہے تھے کہ گاڑی کیسے جا سکتی ہے مجھے لیے بغیر, گاڑی میں اتنی دیر پہلے وہاں دیکھ کر گیا تھا, اس کو تو نکل جانا چاہیے تھا, کب کا اس کا وقت ہو چکا. یہ بھی وہیں کھڑی رہی, اور جب یہ اندر داخل ہوئے اور میں نے ان کا سامان وہاں رکھا تو گاڑی پلیٹ فارم پہ لگی اور لے کر گئی. یہ تو کوئی عجیب اللہ کا ولی ہے. خیر دعا کرائیں اور رخصت ہو گیا. دوستو جب نسبتیں ملتی ہیں, جب اللہ کا نور ملتا ہے, کیفیات ملتی ہیں, تو بس یہ وہی جانتا ہے جس کو ملتا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں اس کے بعد ایک گاؤں میں گیا, ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا حضرت آپ میرے گھر چلیے, آپ میرے گھر چلیے, میرا ایک بچہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کر دیجیے, اس پہ دم کر دیجیے. تو کہا بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ رات کو کسی بزرگ نے خواب میں ہمیں بتایا کہ آپ کے گاؤں میں اس طرح کا اس قد و خال کا ایک شخص آنے والا ہے, اس سے دعا کرا دیں گے تو اس بچے کو شفا ہو جائے گی. ہمارے بچے کو ایک پیر پہ فالج ہو گیا ہے, اس کا پیر لقوہ مار گیا ہے. کہا بھائی دیکھو میں ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر ہوں, یہ مرض لا علاج ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, اللہ کے فیصلے پہ صبر کریں. تو کہا حضرت آپ تو اتنا کر دیں جتنا ہمیں کہا گیا ہے. خیر لے کر گئے, انہوں نے اس پہ ہاتھ پھیرا, دم کیا, دعائیں کر کے وہاں سے رخصت ہوئے. پھر ایک وقت کے بعد ملاقات ہوئی کہ وہ اس بچے کا کیا حال ہے. کہ حضرت اس بچے سے ہم تو بڑے پریشان ہیں, وہ جب سے اس کا پیر ٹھیک ہوا ہے وہ چین سے بیٹھتا ہی نہیں, کبھی اس دیوار پہ چڑھتا ہے, کبھی اس درخت پہ چڑھتا ہے, ہم اس سے پریشان ہیں, آپ دعا کر دیجیے. کہا فرماتے ہیں جب یہ نسبت ملی اور حضرت نے معانقہ کر کے وہ خط دیا, اس کے بعد سے یہ کئی سال تک کیفیت ہوئی
کہ جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا, جو سوچتا تھا وہ ہوتا تھا. عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوئی. یہ کیا تھی؟ یہ تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چیز کیا تھی. بس یہ حضرت کے وہ فیضان نظر تھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میاں تنویر احمد ابھی تو پڑھنے کے لیے آئے ہو, محنت سے پڑھ لو, رہی بات سلوک کی تو چٹکیوں میں حل کر دوں گا. میرے بھائیوں, کبھی یہ چیز انسان کو راستے میں پڑی بھی مل جاتی ہے, اور کبھی اس کے لیے آدمی کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے, لیکن محروم وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب فرما لے, اور اللہ رب العزت محنت کرنے والے کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا, اپنے تک رسائی عطا فرما دیا کرتے ہیں. ایک درسگاہ میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہوں, استاد محترم کے کوئی مہمان آنے والے ہوں, اور بچوں پہ ایک نظر دوڑائیں کچھ کام سپرد کرنے کے لیے کہ کسی کے ذمے کھانا لگانا ہے, کسی کے ذمے مہمان کا انتظام آرام لگانا ہے, اور وہ بچوں کا انتخاب کریں اور کہیں بیٹا ادھر آؤ, آپ ذرا بازار سے پھل لے کر آؤ, کہیں بیٹا دیکھو اس کمرے میں بستر لگاؤ, ایک بڑے مکرم مہمان آنے والے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہو اور فرمائے حضرت آپ نے سب کے ذمے کوئی کام لگایا ہے, میرے لائق پہ کوئی کام ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے. کہا ہاں بیٹا تمہارے لائق بھی ایک کام ہے, رات کو مہمان کے پیر دبا دینا, بڑے اللہ کے ولی ہیں دعائیں مل جائیں گی, ان کے سر پہ تیل لگ دینا. یہ ہے انابت اور وہ ہے اجتباء. پہلے میں خود انتخاب کیا اور دوسرے میں انابت کرنے والے کو کام سپر کر اس کے ذمے کام لگا دیا. میرے بھائیوں, جو بندہ محنت کرتا ہے وہ ضرور پا لیتا ہے. اور دوستو, یہ محنت, یہ مجاہدہ کبھی بچپن سے مقدر بن جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے؟ یہ چھوٹے سے تھے, ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ان کی والدہ کچھ کام کاج کرتی, گھر کا گزر اوقات ہوتا تھا, لیکن وہ اپنے بچے کو جب محلے پڑوس کے بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھتی تو ان کے دل پہ ایک چوٹ لگتی کہ میں اس طرح سے کام کروں اور یہ بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتا رہے, بچہ ضائع ہو جائے گا. اس کے باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا, اور جو کام ان کا تھا مجھے کرنا پڑ رہا ہے. چلو اس کو کسی مدرسے میں داخل کر دیتی ہوں, کسی مسجد کے امام کے پاس چھوڑ دیتی ہوں, یہ بچہ دین کا علم حاصل کرے گا. چنانچہ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور پڑوس کے ایک گاؤں کے اندر پہنچی. وہاں ایک مسجد کے امام صاحب سے ملی اور کہا حضرت آپ میرے اس بچے کو دیندار بنا دیجئے, میرے اس بچے کو عالم بنا دیجئے, اور ذرا یاد رکھنا, خیال رکھنا, دھیان دینا, اس بچے کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, یہ بچہ یتیم ہے, اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا, ورنہ گھر میں آئے گا پھر اس کی محبتیں جوش میں آئیں گی, واپس نہیں آئے گا, شاید میں بھی اس کو واپس نہ بھیجوں, یہ بچہ پھر ضائع ہو جائے گا, اس لیے اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا, اس کو پڑھا دیجیے. کہا بہن آپ پریشان نہ ہو, آپ جائیے, یہ بچہ میرا ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں, انشاءاللہ یہ پڑھے گا. اب چھوٹا سا بایزید, چھوٹا سا منا مسجد میں بیٹھ گیا قرآن پاک لے کر پڑھنے کے لیے. اللہ تیری شان, بچے نے بھی محنت کا حق ادا کر دیا. یہ بچہ پڑھتا رہا, تقریباً ایک ہفتہ یا 15 دن عشرہ گزرا ہوگا. جمعرات آئی, بچے نے کہا استاد جی میری ماں مجھے یاد آ رہی ہیں, آپ مجھے اجازت دے دیجئے, مجھے گھر جانا ہے, بہت دن ہو گئے میری ماں کو دیکھے ہوئے. استاد کو والدہ کی باتیں یاد آ گئیں کہ اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا. استاد نے سوچا اگر اس کو گھر بھیج دیتا ہوں تو اس کی والدہ کے ساتھ جو عہد معاہدہ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی, اور اگر نہیں جانے دیتا تو بچے کا چھوٹا سا دل ہے وہ ٹوٹے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. انہوں نے ایک نظام بنایا, اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی. کہا بچہ آپ سبق تو سنائیں, آپ اگر سبق سنا دیتے ہیں تو آپ کو اجازت دے دیں گے. اور سبق کچھ زیادہ دے دیا کہ بچہ یہ یاد کر کے زیادہ سبق سنائے گا نہیں, جب سنائے گا نہیں تو کہیں گے دیکھو تمہیں سبق تو یاد ہوتا نہیں ہے, سبق تو یاد کرتے نہیں ہو اور گھر جانے کی بات کرتے ہو, کیسے کام چلے گا. اللہ تیری شان, بچے نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کلام پاک کو اٹھایا, منبر و محراب کے پاس جا کے بیٹھا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا. اور دعا بھی اس میں یقیناً شامل رہی ہوں گی, پیارے اللہ اگر مجھے یہ سبق یاد ہو جائے گا تو مجھے میری امی کی زیارت مل جائے گی, اللہ یاد کرا دیجئے. بچے نے یاد کرنا شروع کیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد وہ سارا سبق یاد کر لیا. سبق یاد کرنے کے بعد استاد کے پاس آئے اور فر وہ سارا سبق سنا دیا. اس کے بعد کہا استاد جی اب تو اجازت دے دیجئے,
میرا سبق میں نے آپ کو سنا دیا, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. استاذ نے کہا اچھا بیٹا جائیے لیکن جلدی آ جائیے. اب یہ بچہ چلتا ہے خوشیاں لیے ہوئے, دل میں امنگیں لیے ہوئے, گھر کی یاد لیے ہوئے, والدہ کی چہرے کو اور والدہ کی صورت کو اپنے دل میں سجائے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے. اور ایسے وقت پہ پہنچتا ہے کہ بے وطنوں کو بھی وطن یاد آنے لگتا ہے. شام کا وقت ہے, مغرب کا مؤذن اذان دے رہا ہے اور یہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے. گھر کے دروازے پہ جیسے دستک دی, اس وقت بایزید کی والدہ مغرب کا وضو کر رہی تھی. جیسے دروازے پہ دستک دی, ماں نے پوچھا من دق الباب, کس نے میرا دروازہ کھچکھچایا ہے؟ بایزید نے کہا امی دروازہ کھولیے, میں بایزید ہوں. والدہ نے کہا میرا بھی ایک بایزید تھا, میں نے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, اب یہ کون سا بایزید ہے جو میرے دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے؟ بیٹا سمجھ گیا کہ امی کو اس وقت میرا آنا ناپسند گزرا ہے. بچہ وہیں سے واپس پھر گیا اور دل میں ٹھان لیا اور دل میں سوچ لیا مجھے بھی پڑھ کے دکھانا ہے. امی نے دروازہ نہیں کھولا, مجھے وہ پڑھانا چاہتی ہے, میں بھی اب ان کو پڑھ کے دکھاؤں گا. ادھر والدہ نے وضو کیا, مصلے پہ بیٹھ گئی, سجدے میں سر رکھ کے روتی رہی, پیارے اللہ میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو واپس کر دیا ہے. اس وقت آدمی دشمن بھی اپنے گھر میں کسی کو جگہ دیتا ہے. پیارے اللہ یہ شام کا وقت ہے, سورج غروب ہو چکا ہے, اندھیرا ہو چکا ہے, تو میرا بچہ واپس جاتا ہوگا. پیارے اللہ اس کا خیال رکھ لیجئے. پیارے اللہ اس کو نیک صالح بنا دیجئے, اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. یہ بچہ واپس گیا, آج ہم اس کا تذکرہ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ وہی بچہ ہے جس نے مجاہدات کیے اور پھر یتیم بچہ آگے چل کے پھر در یتیم بن گیا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو بایزید بستامی بنا دیا. دوستوں بایزید بستامی ایسے نہیں بن جایا کرتے, جنید بغدادی ایسے ہی نہیں بن جایا کرتے, اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم تو کمزور بندے ہیں, پیارے اللہ تھوڑی سی محنت کو قبول کر لیجئے. ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں, پیارے اللہ ہم بڑے بڑے مجاہدات کے قابل نہیں ہیں. ہم ٹوٹ جائیں گے, راستے سے واپس مڑ جائیں گے, آپ کا قرب حاصل نہیں ہو سکے گا. میرے مالک آپ ہمیں لمبے چوڑے مجاہدات نہ کروائیے. اللہ عافیت کے ساتھ میں مختصر سی محنت میں یہ اللہ پورا پورا اجر عطا فرما دیجیے. تو دوستو محنت, مجاہدہ, ادب, محبت اس راستے میں بڑا کام بنا دیتی ہے. اور یہ چیز وہ ہے جو اللہ سے مانگی جانے والی چیزیں ہیں. جہاں ہم دوسری چیزیں مانگتے ہیں, اللہ رب العزت سے ہم یہ چیزیں بھی مانگیں. یا اللہ ہمیں وہ کامل ادب دے دیجئے جو بزرگوں کی خدمت میں رہنے کے لیے درکار ہوا کرتا ہے. کامل محبت دے دیجئے. اللہ سے یہ ساری چیزیں مانگیں, اور بزرگوں کے واقعات میں ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی ارواح کو خوش رکھے. اللہ ہماری طرف سے بھرپور بدلہ ان کو عطا فرمائے اور ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ اگر یہ بزرگان دین یہ سب جیتے جاگتے نمونے ہمارے لیے نہ چھوڑ کے جاتے تو ہمارے لیے تو راستہ اندھیرا ہی تھا. حضرت خواجہ مظلوم رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہا کرتے تھے اور عجیب و غریب انداز سے انہوں نے اپنا وقت گزارا, بڑی محبتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ناراض ہو گئے کسی بات پر, اور اللہ والے دوستوں دل سے ناراض نہیں ہوا کرتے. وہ تو ایک اس طرح کا ایک ڈھونگ رچاتے ہیں, وہ اس طرح کا ایک نظام بناتے ہیں تاکہ سامنے والے کا کچھ دل ٹوٹے اور وہ اپنی غلطیوں پر آگاہ ہو, متنبہ ہو اور پھر اس طرح کی حرکت نہ کرے. ان کے ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے. چنانچہ ڈانٹا اور کہا خواجہ تم اس سے دور ہو جاؤ, نکل جاؤ خانقاہ میں سے. تعمیل حکم میں یہ وہاں سے نکل گئے اور خانقاہ کے دروازے پر آ کر ڈیرا ڈال لیا, وہاں بیٹھ گئے اور عجیب انداز سے انہوں نے وہ وقت گزارا 2-3 دن کہ جس وقت حضرت نیت باندھ لیتے تھے تو تیزی کے ساتھ جا کے مسجد میں جماعت میں شامل ہو جاتے, اور جیسے حضرت سلام پھیرتے دعا سے پہلے پہلے واپس ہو کر پھر وہیں آ کے بیٹھ جاتے, اور بالکل اس طرح جیسے سدایا ہوا بندر ہوتا ہے اور پتہ ہی نہ چلے. عجیب انداز سے انہوں نے وقت گزارا. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ سے باہر نکلے اور دیکھا کہ خواجہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا خواجہ تم جاؤ گے نہیں یہاں سے؟ فوراً کھڑے ہوئے اور ایک شعر کہا اور کہا تو ہو کہ تر شروع چاہے گالیاں ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تو ہو کہ تر شروع چاہے گالیاں ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. بس یہ شعر کہنا تھا, حضرت نے اپنے سینے سے لگا لیا کہ حضرت آپ کچھ بھی کریں,
آپ مجھے جوتوں سے ماریں، سب کچھ حاضر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی چوکھٹ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ دوستو، اپنے مالک کو پہچانے. ہم سے تو وہ کتا اچھا جو ایک جھوپڑی کے باہر بیٹھا رہتا ہے اور وہ اس محل کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا جس میں کوئی امیر یا وزیر رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے سوکھے ٹکڑے اور سوکھی ہڈیاں دینے والا مالک کسی جھوپڑی کے اندر رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ پیر پھیلائے اسی جھوپڑی کی نگہبانی کرتا ہے اور وہیں بیٹھا رہتا ہے، اور وہ جانتا ہے میرا مالک اس میں رہتا ہے، مجھے اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں. جس حویلی کا دروازہ اور جس بنگلے کا دروازہ اس کے لیے کبھی نہیں کھلتا، ہمیشہ بند رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دے. اللہ تعالیٰ بزرگوں سے محبت کرنے کا انداز ہمیں عطا فرما دے. یہی حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب اللہ کے بندے تھے. اللہ ایسی محبت ہمیں بھی اپنے شیخ سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں. ان کی کامل محبت، کامل عنایت ہماری طرف متوجہ فرما دے. ایک مرتبہ خواجہ سے کہا، خواجہ مجھ سے بات مت کرنا، خواجہ تم مجھ سے بات مت کرنا. بس یہ بات کہی. اب ان کو عشق کا تعلق تھا، اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بات نہ کریں. کئی روز گزر گئے، یہ سوچتے رہے کہ حضرت سے بات کا شرف کس طرح سے حاصل ہو. خاموش تھے. ان کے دل نے ان کو ایک بات سجھائی. تہجد کے وقت حضرت دھندلکے میں مسجد میں تشریف لاتے تھے. آپ میں سے جنہوں نے اس دکان معرفت کو دیکھا ہو اندازہ کر سکتے ہیں وہ خانقاہ کا حلیہ کس طرح کا ہے. انہوں نے حضرت کے راستے میں کانچ کی دوات اور روشنائی انک پوٹ راستے میں رکھ دیا، ڈھکن کھول کے. حضرت جیسے لالٹین لے کر آئے، حضرت کی ٹھوکر لگی اور وہ کھنن کر کے دوات ٹوٹی اور روشنائی بکھری. حضرت کی نظر گئی اور بہت افسوس کیا کہ وہ آج کسی نے دوات ہی کھلی بھی رکھ دی راستے میں. جتنے بھی ذاکرین تھے سب کو جمع کیا، سب کو لائن میں لگایا اور فرمایا، باری باری ایک سے پوچھنا شروع کیا، آپ نے یہ دوات رکھی ہے؟ آپ نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب نے عدم علمی کا اظہار کیا کہ حضرت میں نہیں جانتا، نہ میں نے رکھی ہے، نہ میں نے کسی کو دیکھا ہے. خواجہ بالکل آخر میں کھڑے تھے اور بالکل ساکت و صامت. جب ان کی باری آئی کہا، خواجہ تم نے یہ دوات رکھی ہے، تم نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب خاموش. تو کہا، خواجہ بولتے کیوں نہیں؟ کہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا، ہم کہتے ہیں بولو. کہا، ہم نے رکھی ہے. کہ کیوں رکھی ہے؟ کہ جب آپ بولتے نہیں، کہ جب آپ بولتے نہیں. سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ وہ انداز ہمیں سمجھا دیجئے، وہ انداز ہمیں سکھا دیجئے کہ ہم اپنے بڑوں کو کس طرح سے خوش کریں. کہ اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ ہمارے پاس وہ قلم ہے، نہ ہمارے پاس وہ انداز ہے، نہ وہ طریقہ ہے. کہ اللہ کچھ بھی تو نہیں ہے، میرے مالک آپ ہی کام بنا دیجیے.